سب سے کہتے ہیں آپ بیٹا آپ اپنے کان کا علاج کرائیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں، اس سے زیادہ آواز نہیں آ سکتی بیٹا۔ اب سب سے کہتے ہیں آپ ادب پر بات کریں گے۔ معزز خواتین و حضرات، شاہ صاحب نے جتنے کام کیے ہیں اس کے لیے ستارے امتیاز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ یہ تو ایک تمغہ ہے جو ان لوگوں کو ہی مل جاتا ہے جنہوں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ اچھا دیکھیے بیٹا پیچھے آواز جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے؟ اس بے ادبی کے زمانے میں احمد شاہ صاحب 15 برس سے ادب کو زندہ رکھنے کی کوشش میں مبتلا ہیں۔ اس میلے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں اور صلہ بھی مل جاتا ہے۔ سب سے کہتے ہیں آپ بیٹا آپ اپنے کان کا علاج کرائیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں، اس سے زیادہ آواز نہیں آ سکتی بیٹا۔ اب سب سے کہتے ہیں آپ ادب پر بات کریں گے۔ سب سے کہتے ہیں آپ ادب پر بات کریں گے، صرف مجھ سے کہتے ہیں آپ پاکستان پر بات کریں گے، جبکہ پاکستان کا ادب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 15ویں اردو کانفرنس کے اشتہار میں لکھا ہے 4 دسمبر 6 بجے شام اختتامی انور مقصود۔ میرے نام کے ساتھ اختتامی لکھ دیا اور پھر اختتامی کے بعد لکھا ہے رقص۔ چلو سب کچھ ختم ہو گیا، اب ناچو۔ عوام کے لیے دل دکھانے کا تصور پاکستانی سربراہوں کے دور حکومت میں قدم قدم پر میسر آ جاتا ہے۔ ہر حکومت نے غریبوں کو جانور سمجھا۔ 75 برسوں سے یہ جانور کٹھن زندگی گزار رہے ہیں۔ روٹی کے لالے، رات کی نیند حرام، گرد و غبار میں چھپے ہوئے چہروں کو یہ لوگ صرف الیکشن کے زمانے میں دیکھ لیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے معاشرہ دل سوزی کے نام سے آگاہ نہیں ہے۔ پریشان حال لوگوں کو یہ لوگ بیلوں، گایوں، بدھیوں، بچڑوں کا ایک غول سمجھتے ہیں اور بڑی بڑی سیاہ شیشوں والی گاڑیوں میں بیٹھے خود کو خدا سمجھتے ہوئے، کیونکہ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، سائرن بجاتے ہوئے غول کو ادھر ادھر بھگا دیتے ہیں اور ان کے لیے بریانی کے پیکٹ پھینکتے جاتے ہیں۔ بچے بھاگ بھاگ کر پیکٹ اٹھا لیتے ہیں، بڑے نہیں اٹھاتے، وہ کہتے ہیں بچوں کو تو زندہ رہنا چاہیے۔ ان مناظر کا اثر بھی سیاستدانوں پر نہیں ہوتا۔ گاڑیاں گزر جانے کے بعد لوگ خاموشی سے واپس چلے جاتے ہیں، جس طرح جنازے کا خاموش جلوس دفن کرنے کے بعد گھر لوٹتا ہے مایوس ہو کر۔ 75 برسوں سے ہم اس طرح کے منظر دیکھ رہے ہیں۔ بھائی کتنا کماؤ گے، کتنا لوٹو گے، کتنا جھوٹ بولو گے، کتنا اپنے اوپر خرچ کرو گے؟ غریب تو اب کہتے ہیں کوئی طاقت ہی نہیں آپ کی طاقت کے سوا، کچھ بچا ہی نہیں میرے لیے جنت کے سوا۔ غریبوں کے لیے کھانے پینے بورچے خانے کو چلانے کے سلسلے میں ہمارے وزیر اعظم 6-7 ملکوں کے سربراہوں کے سامنے ہاتھ پھیلا چکے ہیں۔ غریب کہتے ہیں ہمیں بدنام نہ کریں، اپنے لیے مانگیں۔ ٹک ہرس و ہوس کو چھوڑ میاں، یہاں میاں کا لفظ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے۔ ٹک ہرس و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا۔ جب چلتے چلتے رستے میں یہ گون تیری ڈھل جاوے گی، ایک بدھیا تیری مٹی پر بھی گھاس نہ چرنے پاوے گی۔ یہ کھیپ جو تو نے لادی ہے
सब हिस्सों में बट जावेगी। धीपूत जवाई बेटा क्या, बंजारन पास ना आएगी। सब ठाट पड़ा रह जाएगा। बात यह है, ये हालात मुसलसल इस तरह क्यों रहते हैं? भाई, जब बंदूक की ज़बान कौमी ज़बान बन जाए तो हालात ऐसे ही हो जाते हैं। आर्ट काउंसिल की इमारत 65 बरस से इसी जगह मौजूद है। एक वक्त था जब इस इमारत में एक कोने में उकड़ू बैठे सादक़ैन तस्वीरें पेंट करते रहते थे। सीढ़ियों से फैज़ साहब उतर रहे हैं। आर्ट काउंसिल के फिसल बंडे से सूफी साहब फिसलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते थे। अली साहब, रईस अमरोवी, बुखारी साहब, सिफ्ते हसन, हाजरा आपस में बातें कर रहे हैं। इंतज़ार हुसैन साक़ी फ़ारूक़ी से बचते फिर रहे हैं। मोहम्मद हसन अस्करी खामोश बैठे हैं। फिर अस्करी ने बोलना शुरू किया। बोलने वाला अस्करी का ताल्लुक़ मोहम्मद हसन अस्करी से नहीं था। अचानक ये इमारत सुनसान होना शुरू हो गई। आली जी जो कौमी लग़्मे लिख रहे थे वो अक्सर यहाँ नज़र आ जाते थे और जीवे जीवे पाकिस्तान गुनगुनाते रहते थे। 20-22 बरस पहले अहमद शाह यहाँ आ गए और यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेते। खुद जाना चाहते हैं मगर अवाम इनको नहीं जाने देते। इस वीरान खंडर को शाह साहब ने फिर से एक खूबसूरत इमारत में तब्दील कर दिया। पढ़े लिखे लोग यहाँ आने लगे। 15 साल से उर्दू कॉन्फ्रेंस शाह साहब का पीछा नहीं छोड़ती। हालात जैसे भी हों, दिसंबर के महीने में आ जाती है। दुनिया भर से अदीब इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होते हैं, कुछ असली, कुछ अदीबों के भेष में। हिंदुस्तान से भी शायर और अदीब आ जाते थे, वो सब मर गए। अब वहाँ कोई नहीं है। मैंने पूछा, शाह साहब इस दफ़ा हिंदुस्तान से कौन आ रहा है? तो कहने लगे, अनवर भाई हिंदुस्तान से सिर्फ धमकियाँ आ रही हैं। आर्ट्स काउंसिल के इलेक्शन उर्दू कॉन्फ्रेंस के बाद होते हैं और शाह साहब जीत जाते हैं। स्टेज पर आने से पहले शाह साहब ने मेरे कान में कहा, अनवर भाई आपके पास 30 मिनट हैं। मैंने पूछा, आपसे किस डॉक्टर ने यह कहा? बोले, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। मेरा मकसद था आपको 30 मिनट बोलना है, पाकिस्तान पर सबकी तारीफ़ करना है और ख़ास तौर पर नए आर्मी चीफ की। मैंने कहा, शाह साहब आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ तो सब कर रहे हैं, फ़ौजी भी, उनके दोस्त भी, उनके मोहल्ले वाले भी, नेक, शरीफ, नवाजी, ईमानदार, बहादुर, अपने पेशे से मोहब्बत, वतन की इज़्ज़त, परचम की कदर। उनके एक पड़ोसी ने टेलीविज़न पे कहा, मेरे साथ गिल्ली डंडा खेलते थे। अब फ़र्क हो गया है, गिल्ली पड़ोसी के हाथ में है, डंडा आसिम मुनीर के हाथ में आ गया। ये ऐसे फ़ौज के सरबराह हों जो सिर्फ फ़ौज का ख्याल रखें और आवाम का। बाजवा साहब ने अपनी अलविदाई तकरीर में कहा था, फरवरी 2022 फ़ौज ने फ़ैसला किया है कि वो सियासत से परहेज़ करेगी। बहुत अच्छा फ़ैसला है। इसका मतलब है 74 बरस फ़ौज ने सियासत से बदपरहेज़ी की। बदपरहेज़ी का मतलब है बेइतदाली, बेएहतियाती, ऐश, फजूल खर्ची। ऐसा नहीं होना चाहिए था। फ़ौज हमारी ज़रूरत है क्योंकि हमारे पड़ोसी बहुत ख़राब हैं, हम भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इसीलिए फ़ौज कभी सरहद की तरफ देखती है, कभी अपने मुल्क की तरफ, फिर सोचती है मैं उधर जाऊं या इधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, मैं किधर जाऊं, फिर इधर आ जाती है। पाकिस्तान की 60% आबादी गरीब है और 40% आबादी फ़ौज है।
امیروں کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں. وہ اپنے بچوں کو مسلمان کروانے بھی لندن بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں مسلمان ہونے کی سہولت نہیں. بے روزگاری، بدحالی، مہنگائی، پریشانی، پشیمانی، اداسی ملکوں پر بادلوں کی طرح چھا گئی ہے. کسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. شاہ صاحب تعلق ایم کیو ایم سے ہے، میں کیسے پڑھتے رہوں؟ اداسی ملکوں پر بادلوں کی طرح چھا گئی ہے. کسی کو احساس ہی نہیں کہ وہ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. قرضہ مل جاتا ہے تو ایوان تالیوں سے گونج جاتے ہیں. اس کے باوجود احمد شاہ کا اصرار ہے میں پاکستان پر بات کروں، پاکستانی کہانی سناؤں. حالات بدل گئے شاہ صاحب. جو دل میں ہے، جو ہے زباں پہ، دل کو نہیں اس سے فائدہ. جو ہے زباں پہ، دل کو نہیں اس سے فائدہ. جو دل میں ہے وہ لا نہیں سکتے زبان پر. آپ کی پریس کانفرنس میں میں نے کہا تھا 83 برس کی عمر میں ہمیشہ میں نے کپڑے خود اپنی مرضی سے اتارے ہیں. کچھ الٹا سیدھا بول کر اپنے کپڑے پنجاب پولیس سے نہیں اتروانا چاہتا. پاکستان 75 کا ہو گیا. میں پاکستان سے 8 برس بڑا ہوں. میری ان گناہگار آنکھوں نے پاکستان کو پروان چڑھتے کم اور پروان اترتے زیادہ دیکھا ہے. غریب غریب ترین ہو گئے، امیر امیر ترین. 14 اگست 1947، نیا ملک، نیا آسمان، خوبصورت سرزمین. 24 سال بعد آدھی زمین بنگالیوں نے واپس لے لی. آدھی زمین جو بچی تھی وہاں لوگوں نے خرید لی یا بیچ دی. اب سرزمین میں سے صرف زمین غائب ہو گئی ہے، انگریزی والے سر بچ گئے. جن کے پاس خریدی ہوئی زمین ہے بیچارے غریب مجبوراً ان سے کہتے ہیں سر زمین کہاں گئی. اس کے باوجود پاک سرزمین شاد بار سن کر خاموشی سے کھڑے ہو جاتے ہیں، پرچم ستارہ و ہلال سے آنسو پوچھتے ہیں اور اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں. کہانی پاکستان کی سنیں گے آپ؟ قصہ میرا سنو گے تو جاتی رہے گی نیند. قصہ میرا سنو گے تو جاتی رہے گی نیند. آرام چشم مت رکھو اس داستان سے تم. یہ کہہ کے جو رویا تو لگا کہنے نہ کہہ میر. سنتا نہیں میں ظلم رسیدوں کی کہانی. کہانی ظلم رسیدوں کی ہے. مجھے شاہ صاحب کی بات یاد آ گئی. انور بھائی، آپ کو بولنے کا چیک جب ملے گا جب آپ لوگوں کو خوش اور ہنستا ہوا رکھیں گے. شاہ صاحب جو کام حکومت کا ہے وہ مجھ سے کیوں سونپ رہے ہیں؟ حکومت کا کام ہے لوگوں کو خوش رکھنا اور ہنستا ہوا رکھنا. حکومت نے عوام کو ہنستا ہوا تو رکھا ہے. عوام وزیر اعظم اور تمام وزیروں کے بیانات پر گھنٹوں ہنستے رہتے ہیں مگر خوش نہیں ہے. پاکستان کی کہانی ایک فلم کی طرح ہے جو 75 سال سے چل رہی ہے. ہدایت کار پنجاب. ہدایت کار پنجاب شوٹنگ بلوچستان میں ہوئی ہے. پس پردہ موسیقی آرمی کا بینڈ. فلم کا انٹرول 1971 میں ہوتا ہے جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. انٹرول کے بعد فلم ایک ملی نغمے سے شروع ہوتی ہے، اے وطن کے سجیلے جوانوں. اس کے بعد فلم کا ہیرو جو سندھی ہے ایک بڑھئی کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے ایک ایسا تختہ چاہیے جس کو الٹا نہ جائے. بڑھئی ایک تختہ بنا کر دیتا ہے
جو 6 فٹ چوڑا اور 4 فٹ لمبا ہے. اس کے درمیان 3 فٹ اور 2.5 فٹ کا سوراخ ہے. بڑھئی کہتا ہے اس تختے کو کوئی الٹ نہیں سکتا، مگر اس تختے کے درمیان جو سوراخ ہے تم اس کے نیچے جا سکتے ہو. اس منظر کے بعد آرمی بینڈ ہے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت آیا بجاتا ہوا گزر جاتا ہے. فلم کے آخری منظر میں ایک آدمی امریکہ سے پیسے مانگ رہا ہے، چین سے پیسے مانگ رہا ہے، برطانیہ سے پیسے مانگ رہا ہے، سعودیہ سے پیسے مانگ رہا ہے، UAE سے پیسے مانگ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے اگر ترکی سے قرضہ مل گیا تو قسم خدا کی آپ سب کے پیسے ہم واپس کر دیں گے. ایک چھوٹا بچہ آتا ہے اور وہ آ کر ایک شعر پڑھتا ہے، خدا سے مانگ جو کچھ مانگ نہ ہو اے مفلس، خدا سے مانگ جو کچھ مانگ نہ ہو اے مفلس، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد. وہ آدمی بچے سے کہتا ہے اللہ میاں ڈالر کیسے بھیج سکتے ہیں؟ بچہ کہتا ہے پچھلے سیلاب سے بڑا سیلاب تو بھیج سکتے ہیں. پھر آپ کے دامن میں ڈالروں کی بارش. اب صرف تباہی اور بربادی ہی آپ کی آمدنی کا ذریعہ بن سکتی ہے. جتنی تباہی اتنی بہتری. بیٹے تم تو قیامت کی بات کر رہے ہو. محترم قیامت تو آ چکی ہے. اس کی نشانیاں پتہ ہے آپ کو کیا ہیں؟ جب برے لوگ اچھے لوگوں پر حکومت کرنے لگے، جب جھوٹ سچ کو مار دے، جب عدالتیں کسی اور ادارے سے فیصلہ آنے کا انتظار کرنے لگے، جب مولانا وطن کی ماؤں بیٹیوں اور بہنوں کے لیے گندی زبان استعمال کرنے لگے، جیسے ان کی ماں نہیں دونوں باپ تھے. تمہیں کیسے معلوم برے لوگ اچھے لوگوں پر حکومت کر رہے ہیں؟ میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، 75 برسوں کی بات کر رہا ہوں. صرف بچوں کی تعلیم پہ دھیان دیں. ایک یونیورسٹی کے بجائے 100 اسکول کھول دیں. بچوں کے ہاتھوں میں کتابیں دے دیں تاکہ مستقبل میں زیادہ اچھے لوگ اچھے لوگوں پر حکومت کر سکیں. اچھا یہ بتاؤ بیٹے، ہم اس ملک کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں؟ الف بے والے قاعدے سے پے اور این نکال دیں، پھر جو مرضی آئے وہ کریں. این نکال دیں، این نکال دیں سے کیا ہوگا؟ جب آپ قاعدے سے این نکال دیں گے تو عسکری غائب، عروج غائب، عدالت غائب، عذاب غائب، عزت غائب، عریاں غائب، عیش غائب. اچھا بیٹے اور اگر پے نکال دیں تو پبلک غائب، پریشان غائب، پارلیمان غائب، پیشی غائب، پھر مانگ غائب، پشیمان غائب، پامال غائب، پاکستان غائب. بیٹے کچھ اور بتاؤ. میں آج کے پاکستان کی کہانی سنا رہا تھا. سب سرگزشت سن چکے، اب چپکے ہو رہو. آخر ہوئی کہانی میری، تم بھی سو رہو. نام تو بتا دو بیٹے اپنا. میرا نام محمد علی ہے. لڑکا غائب ہو جاتا ہے.